بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، صحت سے رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک مفتی طارق مسعود کے حوالے سے ہے کہ مفتی طارق مسعود نے اس بات کا اعلان کیا ہے، یہ بات انہوں نے اپنے بیان میں بتائی، بہت ہی تکلیف کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، روتے ہوئے زار و قطار، کہ وہ اب پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو کافی سارے علماء کرام نے مشورہ بھی دیا ہے، جو ان کی فیور کے تھے اور جو نہیں تھے، کہ بہتر یہی ہے کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں اور باقی کی زندگی باہر ہی گزار دیں، کیونکہ ان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور پاکستان ہمیشہ ہمیشہ چھوڑنے کے لیے انہوں نے جو بیان دیا، زار و قطار روتے ہوئے مفتی طارق مسعود نے بیان دیا کہ اپنے تمام چاہنے والوں سے، خاص طور پر جو ان کے محبت کرنے والے تھے، ان سے شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ مجھ سے محبت کرنے والے اتنی جلدی نفرت کرنے لگیں گے، کہ میرے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا اور مخالفین نے اس سے کچھ اور رنگ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بار بار میں معافی مانگ رہا ہوں، اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، جو مخالفین نے سمجھ لیا اور ان پر یہ الزام لگایا گیا۔ تو مولانا مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر زنا کا الزام لگ جاتا تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے، نعوذ باللہ، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو الزام لگایا ہے، میں اس الزام کو زندگی بھر نہیں جھیل سکتا، میرا جینا محال ہے اس الزام کے ساتھ، کہ موت تو برحق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو برحق ہے، ہر شخص کو آنی ہے، ایک دن ضرور آنی ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اس الزام کے ساتھ میرا جینا محال ہے۔ بہت زیادہ آبدیدہ ہو کر روتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، بیان کیا کہ اللہ جانتا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی جو لوگ سمجھ رہے ہیں، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا جو مخالفین سمجھ رہے ہیں اور مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ بہرحال دوسری سائیڈ پہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے جو لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ تو جب انسانیت کو، انسان کو اتنی حد تک اس کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر تو یہ نہیں کیا، جان بوجھ کر مفتی طارق مسعود نے یہ نہیں کیا، ان سے بولتے ہوئے جلد بازی میں ایسے الفاظ نکل گئے جس کا آج تک ان کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مقصد کچھ اور تھا ان کے کہنے کا، اور سمجھ کچھ اور لیا، اس کا مقصد نکال کچھ اور لیا۔ جب اللہ اپنے بندے کے ایک آنسو پر اس کی ساری خطائیں مٹا دیتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کو اس کے دل سے جب کوئی ندامت اختیار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، زمین سے آسمان تک ہوں۔ تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پھر انسان کو معاف کیوں نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کی رائے ہے، کچھ لوگوں کی۔ اب اس کا حل یہی نظر آتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوں اور وہ بیٹھ کر اس پر ڈسکس کریں، شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی قانونی اصولوں کے مطابق اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ یہ سچویشن بہت سیریس ہوتی جا رہی ہے
اور مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. یعنی ایک طرف لوگ بہت زیادہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ایسی خطا بھی کیوں ہوئی ہے،